الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے لائق ستائش اور تعریف ہیں وہ بچے جو اس مکتب میں شریک تعلیم رہتے ہیں، اور جن بچوں نے آج بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین اپنا پروگرام پیش کیا، اور اس سے بڑھ کر ان کے وہ والدین جنہوں نے اپنے لخت جگر کو مکتب کے لیے مختص کیا. اور اس دور میں جب کہ ہر ایک آدمی کو عصری تعلیم کی فکر ہے اور مغربیت اس کی ذہنیت پر چھائی ہوئی ہے، اس پرفتن دور میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مکتب کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور بچے کو مکتب میں بھیجا اور پیچھے سے نگرانی بھی کرتے رہے. تو ان کے والدین تقریباً دگنی مبارکبادی کے لائق ہے. اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے روح رواں، اس مکتب کے روح رواں جناب مفتی فیاض صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، بہت مبارکبادی کے لائق ہیں. اور اخیر میں جو حقیقی معنی میں مبارکبادی کے لائق ہیں وہ ہمارے مقامی علماء ہیں، جنہوں نے اس مکتب کے اس چھوٹے سے پروگرام، بظاہر چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے، اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے اپنے وقت کی قربانی دی ہے اور قربانی دے کر یہاں تشریف لائے، طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور آپ لوگوں کی، مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، اور خصوصاً ہم جو ادارہ وحدت المکاتب کی طرف سے یہاں پر آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی ہوئی. جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں کوئی بیان کیا جائے یا لوگوں کے درمیان میں کوئی نصیحت کی جائے. میں اپنے ذاتی اعتبار سے یہ اظہار کرتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں وہاں اس لیے جاتا ہوں تاکہ مجھے دلی اطمینان اور سکون نصیب ہو. اس لیے کہ جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دور دراز علاقوں میں قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دینی مزاج کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ یہ بچے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مجھے دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے. میں اپنے اطمینان کے لیے آتا ہوں، اور آج بھی میں کوئی نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا، بس اس لیے آیا ہوں مفتی عابد صاحب کی معیت میں تاکہ مجھے اطمینان نصیب ہو کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہا ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا نہیں تو وہ انتظار کرتا رہے گا، اس کے حصے میں خسران آئے گا، نقصان آئے گا، پشیمانی آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آج ہم جو اپنے بچوں والے ہیں، جو والدین ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کھیت جو بچوں کی صورت میں ہے اس کی خوب آبیاری کریں، اس کھیت پر خوب محنت کرے، اس لیے کہ یہ کھیت لگانا ہے، کل ہمیں کاٹنا بھی ہے، کل ہمیں جوان ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا بھی ہو جانا ہے، اور انہی بچوں کو بڑا ہونا ہے. یہی ہمارے کام آنے والے ہیں. اب یہ ہماری خدمت کیسی کریں گے، ہمارے کس طرح کے کام آئیں گے؟ جس طرح کے ہم نے ان کو تربیت دی ہوگی تو اسی طریقے سے ہمارے لیے کام آئیں گے. تو مجھے اب مزید اس پر کوئی بات نہیں کہنی ہے. ہم نے علماء کرام سے ایسی نصیحتیں اور ایسی باتیں سنی ہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، جو اس نے محنت کی ہوگی. دوسری جگہ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ تمنا کرتا ہے اس کو مل جائے گا؟ دنیاوی اعتبار سے انسان جو تمنا کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری کوشش کے مطابق مجھے یہ دنیا ملے گی،
مجھے کوشش کے اعتبار سے مجھے دنیا میں راحت ملے گی، یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کتنے بھی دنیاوی اعتبار سے کوشش کر لے اور پھر راحت حاصل کرنے کے لیے کتنے بھی محنت کر لے، لیکن ملے گا اس کو وہ جو مقدر کر کے رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیاوی معیشت، یہ مال و دولت، یہ ہم نے تقسیم کر کے پہلے سے رکھ دیا ہے۔ انسان پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے یہ ہم نے اس کے لیے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ رزق کتنا کھائے گا، یہ زندگی کتنا جیے گا، یہ سانسیں کتنی لے گا، اور یہ کتنی گھونٹ پانی استعمال کرے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے طے کر کے رکھی ہے۔ یہ کتنی بھی محنت کر لے اس کے رزق میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ کتنا بھی سست پڑ جائے اس کے رزق میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والا جو جاندار ہے، جو حیوان ہے، جان رکھنے والا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کے کھانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ محنت کرے گا تب بھی کھلائے گا اللہ، محنت نہیں کرے گا تب بھی اللہ ہی تعالیٰ کھلائے گا، مقدر کا مل کر رہے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کھلانا ہے، ہمیں محنت نہیں کرنی۔ لیکن حلال کمائی کے لیے محنت کرنا اس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور عقیدہ تو یہ رکھنا ہے میرے مقدر کا دنیا ملے گی، لیکن محنت اس لیے کرنی ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، حلال کمائی کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک مزدور کا ہاتھ پکڑا تھا، جب اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بندہ کتنی محنت کرتا ہوگا، کس طرح یہ پتھر توڑتا ہوگا، کس طرح کدال ہاتھ میں لے کر دن بھر جو ہے کھدائی کرتا ہوگا کھیتوں کی، اس لیے اس کے تلیوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے والا یہ مزدور اللہ کا محبوب ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ محنت کرنے والا بہت زیادہ حاصل کرنے والا ہوگا دنیا کو، نہیں، دنیا تو مقدر کی ملے گی، لیکن حلال کمائی کے لیے جدوجہد کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کا حبیب بنے گا۔ اور ایک تاجر کے لیے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر الصدوق مع النبیین، یہ جو سچا تاجر ہوگا، جو اپنا مال جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر نہیں بیچتا ہوگا، سچے امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا، اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص تاجر ہے، یہ تجارت کو بڑھوتری دے گا اور اس کو رزق زیادہ ملے گا، اس کو کھانے کے بہت عمدہ چیزیں، لذیذ چیزیں ملے گی، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ یہ فرمایا تھا کہ اس کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ رزق ہم جو محنت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس میں اگر نیت کو درست کر لیا جائے کہ میں محنت اس لیے کرتا ہوں تاکہ حلال کما سکوں، میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں حلال کما لوں، تو ملے گا تو مقدر کا اضافہ تجارت سے نہیں ہو جائے گا، مزدوری سے اضافہ نہیں ہو جائے گا، لیکن آخرت میں ذخیرہ بنتا چلا جائے گا، اللہ کا حبیب بنتا چلا جائے گا۔ ایک مزدور محنت کر رہا ہے حلال کمائی کے لیے، ایک تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے، بظاہر اپنے پیٹ کو لے کر بیٹھتا ہے، لیکن نیت درست کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کا ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محنت ہمیں اتنی نہیں کرنی ہے کہ سب کچھ اس کے پیچھے لگا دے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تقسیم کر کے رکھی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فکر کرنے کی اگر ضرورت ہے تو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو تو بس وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے نہیں فرمایا۔ دنیاوی اعتبار سے کیا فرمایا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کوئی کمائے کوئی نہ کمائے، ہم نے رزق کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اس کا مقدر کا مل کر رہے گا، پھر کوشش کے بقدر اس کو صلہ ملے گا۔ یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ یہ آخرت کے لیے فرمایا تھا۔ دنیا میں آخرت کے لیے جتنا کام کرے گا اتنا آخرت میں پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب کل قیامت کے دن اس کی محنت، اس کی کوشش دکھا دی جائے گی۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کو انسان برباد نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے یہ سمجھ کر یہ تو چھوٹا کام ہے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کر لے کہ یہ گناہ تو چھوٹا سا ہے، اس لیے کل قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا اور پھر شرمندگی ہوگی۔ اس لیے فرمایا تھا
حضرت लुकमान ने कुरान करीम ने उसको बयान किया है कि अपने बेटे को नसीहत की है, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह, कि अगर तू नेकी इस तरह की करेगा जो राई के दाने के बराबर होगी, छोटी सी, और फिर वो अगर पहाड़ की चट्टान के बीच में कहीं चली जाए जिसका किसी को पता ना हो, तुम्हें भी पता ना हो कि ये नेकी मेरे की है, या आसमान और जमीन के इस खला के अंदर कहीं वो नेकी गुम ही जाए, है भी छोटी, और फिर जमीन और आसमान का खला इतना ज्यादा, उसमें अगर राई का दाना डाल दिया जाए तो कहां ढूंढोगे, तो उसकी तो अहमियत भी कुछ नहीं होगी। तो इतनी जर्रा बराबर भी अगर नेकी की हुई है तो याति बिहा अल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको भी लाएगा, उसका भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। इसी तरीके से बुराई का मामला भी है कि अगर कोई आदमी गुनाह कर लेता है ये समझ करके छोटा सा है, कल क़यामत के दिन उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। और हर गुनाह जिसको छोटा समझ के कर लिया जाए वो भी छोटा नहीं रहता, वो कबीरा गुनाह बन जाता है। और हर गुनाह के पीछे एक असर है, और वो असर ये है कि हर गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देता है। जब एक गुनाह हो जाता है, एक गलती सरजद हो जाती है उखरवी एतबार से, तो वो फिर दूसरे गुनाह को दावत देता है, उसके लिए रास्ता हमवार करता है। तो बहरहाल अर्ज करने का मतलब ये है कि हमें अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी है, और हर छोटे से छोटे काम को बड़ी अहमियत के साथ करने की जरूरत है। अब ये हमारा काम बज़ाहिर छोटा है लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी हकीकत को समझकर फिर इस पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें आपने जो उलमाए किराम से सुनी है, बस आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ इन बातों पर अमल करना है। अगर छोटा सा भी अमल हो जाए हमसे, बहुत बड़े बड़े काम अगर नहीं, छोटा सा भी हो जाए लेकिन इखलास से नीयत के साथ हो जाए तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और नीयत के 3 दर्जे हैं, बस 2 मिनट के अंदर ये बात खत्म करता हूं कि छोटा अमल बड़ा कैसे बन जाए, छोटा अमल बड़ा कैसे बन जाए, उसके लिए जरूरी है कि नीयत दुरुस्त कर ली जाए। जितनी नीयत दुरुस्त होगी, जितने आला मेयार की नीयत होगी, वो अमल छोटा क्यों ना हो लेकिन उसमें वजन बढ़ता चला जाएगा। और नीयत 3 वजह से 3 जगहों पर की जाती है। एक का नाम है नीयत सेहत, यानी जब आप कोई काम करें उस वक्त आप नीयत करें कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। अगर आपने किसी कुर्बी अमल को जो अल्लाह के यहाँ सवाब का बाइस बनता है उसको इस नीयत के बगैर कर लिया तो उस पर अजर और सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अमल शुमार ही नहीं होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार किस पर है जी? नीयत पर है। आप नमाज पढ़ने के लिए आ गए तो नमाज पढ़ने से पहले नीयत करनी है, अगर वो नीयत नहीं की तो नमाज ही नहीं होती। दूसरी नीयत का दर्जा ये है, उसको कहा जाता है इस्तिहज़ार नीयत, यानी नमाज में बंदा खड़ा हो गया। नमाज एक मिसाल के तौर पर है, हर अमल में ये हमने अमल दोहराना है कि नमाज में खड़े हो जाने के बाद हम हर वक्त तसव्वुर करें इस बात को कि हम नमाज में हैं, ये अल्लाह की रजा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा वसवसा आ गया है तो उसकी इस्लाह करने के अंदर अंदर कोशिश करे, इसको कहा जाता है इस्तिहज़ार नीयत। तीसरी नीयत ये होती है, उसको हम ये कहेंगे इस्लाह नीयत, यानी नीयत की इस्लाह करना कि मैंने शुरू में नीयत की थी, चलो कर ली थी, अमल तो शुरू हो गया था, लेकिन बीच में मैं भटक तो नहीं गया, मेरे दिल में कहीं तकब्बुर तो नहीं आ गया इबादत के जरिए से, मेरे अंदर कोई उजुब तो नहीं पैदा हो गया इस इबादत के जरिए से, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह मैंने ये काम करना था ऐसे नहीं किया। तो आखिर में इस चीज का मुहासबा करे, तो उस मुहासबे के जरिए से फिर इंसान को ये एहसास होगा जैसे ये काम मुझे करना था ऐसा नहीं किया, तो आइंदा उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा ये जो अमल है इसमें भी हमें इन 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और यकीनन काबिल मुबारकबाद है जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सामीन हैं, इन्होंने इतना बर्दाश्त